یہ موطا امام مالک کی ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ حضرت عمر نے 8 رکعتیں پڑھائی تھیں یزید ابن صائب کے حوالے سے. کتنی رکعتیں پڑھائی تھیں؟ 8 رکعتیں حضرت عمر نے, اور 3 وتر تھے تو ٹوٹل 11 رکعتیں. دوسری حدیث وہی بخاری کی پیش کی جاتی ہے کہ نبی رمضان اور غیر رمضان میں کتنی پڑھتے تھے؟ 8. اور تیسرا کچھ ہمارے علماء کے حوالے دیے جاتے ہیں, حنفی علماء کے, کہ ابن حمام نے بھی لکھا ہے کہ اصل 8 رکعتیں ہیں, 2-4 اور اس طرح کے علماء ہیں. تو یہ تینوں کا میں ہلکی سی بات کروں گا, اس پہ زیادہ نہیں. بخاری کی حدیث کا تو میں جواب دے چکا ہوں بیان کے شروع میں کہ اس کے خلاف دوسری حدیث بھی ہے کہ نبی رمضان میں عبادت زیادہ کرتے تھے. دوسرا پھر اس کے مخالف دوسری یہ حدیثیں بھی ہیں جن میں 8 سے زیادہ رکعتوں کا بھی ذکر ہے. تیسرا اس سے یہ رمضان کی تراویح مراد نہیں ہے, کیونکہ اس میں حضرت عائشہ عام معمول ذکر کر رہی ہیں, جبکہ تراویح صرف اور صرف 3 دن پڑھی ہے. وہ اس عام معمول کا ذکر نہیں, وہ کتنی رکعتیں پڑھی اس کو کچھ پتا نہیں, اس سے وہ حدیث خاموش ہے. اب یہ بات یہ ہے کہ رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی پڑھائی تھیں, اس میں کتنی رائے ہیں؟ 2. موطا امام مالک کی ایک روایت ہے کہ 8 اور 3 11 پڑھائی تھیں, لیکن وہ روایت سند کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے. اس پر پوری تحقیق میرا ایک بیان ہے, 20 رکعت تراویح کا مسئلہ یوٹیوب پہ موجود ہے, وہ آپ پوری تحقیق وہاں دیکھ سکتے ہیں. وہ روایت سند کے لحاظ سے ضعیف نہیں ہے, مشاہدے کے بھی خلاف ہے, وہ تواتر عملی کے بھی خلاف ہے. دوسری مرسل ہے, اس میں ہے 20 رکعتیں پڑھائی تھیں. کتنی؟ لیکن وہ روایت ہے مرسل. مرسل کہتے ہیں وہ روایت جس میں تابعی صحابی کے واسطے کو حذف کر کے ڈائریکٹ نسبت کر دے اوپر کی طرف, یعنی اس کو بیان کرنے والے جو راوی ہیں انہوں نے حضرت عمر کا دور نہیں دیکھا, لیکن وہ بیان یہ دیتے ہیں کہ حضرت عمر نے کتنی رکعتیں شروع کروائی تھیں؟ 20. اب لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ حدیث ایسی ہے کہ مرسل ہے, یعنی اوپر سے ایک راوی گرا ہوا ہے اس میں, لہذا یہ قابل قبول نہیں ہے. تو یہ بات 2 وجہ سے غلط ہے. ایک تو اس لیے کہ مرسل حدیث علی الاطلاق اس کو رد کرنا یہ درست نہیں ہے, کیونکہ تراویح کا مسئلہ اتنا مشہور تھا کہ بعض دفعہ راوی اس مشاہدے کی بنیاد پر جو پوری دنیا میں چل رہا ہے, اور خبر اتنی مشہور ہو چکی ہے, کیونکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں, مصنف عبدالرزاق میں درجنوں روایتیں ہیں جن میں 20 رکعت تراویح کا ذکر ہے جو اس زمانے میں رائج تھیں. تو راوی بعض دفعہ اس اعتماد پر اوفل و راوی کا نام حذف کر دیتا ہے کہ مجھے اس کے تذکرے کی ضرورت نہیں ہے, یہ بات مشہور اور معروف ہے. یہی وجہ ہے کہ اس حدیث کی بنیاد پر علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ کہا ہے کہ حضرت عمر نے 20 رکعتیں شروع کروائی تھی. حالانکہ ابن تیمیہ تو حدیث کے بہت بڑے امام تھے, انہوں نے بھی اس روایت کو رد نہیں کیا, اور بڑے بڑے علامے جو حدیث کے بڑے بڑے امام گزرے ہیں انہوں نے بھی اس کی بیس پر کیا کہا ہے کہ کتنی شروع کروائی تھیں؟ 20. اور اگر آپ ان دونوں روایتوں کو نہ مانیں, آپ کہنا 8 والی کو وہ بھی ضعیف ہے اور یہ 20 والی بھی ضعیف ہے, میں دونوں کو نہیں مانتا, تو دونوں کو نہیں مانے آپ. اب ہمارے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ تواتر عملی. اگر یہ 20 سنت نہیں ہے تو جب امت میں 20 شروع ہوئی تھی, حالانکہ اصل تو 8 تھیں, جس دن 20 شروع ہوئی پوری دنیا میں اس دن اس امت کے علماء نے احتجاج کیوں نہیں کیا؟ محمد بن قاسم جب ہندوستان میں آئے تھے تو صرف تلوار لے کے آئے تھے یا تراویح کی نمازیں بھی لے کر آئے تھے؟ مصر میں جب اسلام گیا تھا تو صرف تلوار گئی تھی یا تراویح کی نمازیں بھی گئی تھیں؟ سعودیہ میں جب اسلام آیا تھا تو صرف تلوار تھی یا اس کے ساتھ تراویح کی نمازیں بھی تھی؟ سعودیہ سے مراد مکہ مدینہ کے علاوہ جب پھیلا اسلام. تو ہم ماضی میں جتنا چلتے چلے جاتے ہیں, ماضی میں ہمیں کیا ہوتا ہے کہ 8 رکعتیں غائب ہوتی نظر آئیں گی. اور پوری دنیا میں علامہ شامی نے تو لکھا ہے 150 سال پہلے کہ پوری دنیا میں اس وقت کتنی رکعتیں ہو رہی ہیں, مکہ میں, مدینہ میں, دمشق میں, شام میں, مصر میں, ترکی میں, ہر جگہ. اور حرم تو اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے, حرمین. سعودی عرب کے ایک عالم ہیں مدینہ یونیورسٹی کے, شیخ عطیہ سالم, مدینہ یونیورسٹی کے پرنسپل تھے وہ. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے التراویح اکثر من 1000 عام, 1000 سال سے زیادہ تراویح. انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر کے دور سے لے کر اب تک مسجد حرام اور مسجد نبوی میں 20 رکعتوں سے کم 1 رکعت بھی نہیں ہوئی. یہ جو آج شیخ حذیفی اور دوسرے امام مسجد نبوی میں 20 پڑھ رہے ہیں, اس کے اگر ماضی میں آپ چلتے چلے جائیں تو پوری 1400 سال کے عرصے میں ایک رمضان بھی ایسا نہیں ہے جہاں کہیں 8 ہوئی ہوں. کیونکہ اگر حضرت عمر نے 8 پڑھی ہوتی تو 8 رکعتوں سے اگر اس کے بعد کسی نے 2 یا 4 بھی بڑھائی ہوتی مسجد نبوی میں تو فوراً اس پہ آبجیکشن ہو جاتا, اور اتنا مضبوطی سے امت اس کو
نہیں تھامتی. تو اس تواتر عملی کی بنیاد پر چاروں اماموں کا فتویٰ ہے کہ تراویح کم سے کم کتنی رکعتیں ہیں؟ 20 رکعتیں. اور یہ چاروں امام مختلف علاقوں میں رہنے والے تھے. اگر یہ ایک ہی جگہ ہوتے نا تو ہم کہتے انہوں نے آپس میں بیٹھ کے تراویح پر ڈسکس کیا ہوگا اور ان سے رائے میں غلطی ہو گئی اور ان سب نے اپنی اپنی تحقیق نہیں کی ہوگی, کسی کی تحقیق سے متاثر ہو کر چاروں نے اتفاق سے بھی اس کا فتویٰ دے دیا ہوگا. امام مالک تھے مدینہ میں, امام احمد بن حنبل کا علم زیادہ تر جو حاصل کیا بصرہ سے, امام ابو حنیفہ کوفہ اور امام شافعی مکہ. تو مکہ بھی, مدینہ بھی, بصرہ بھی, کوفہ بھی, وہ چاروں کس کا فتویٰ دے رہے ہیں کہ سنت کتنی ہے؟ 20. تو پھر بھائی یہ تو بہت ہی واضح بات ہے. تو پھر آپ یہ کہیں کہ وہ ایک روایت میں اس کا تذکرہ, وہ ایک روایت میں, تو یہ جو امت کا جو ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے نا اس سے کیا ہو جائیں گے آپ؟ ہٹ جائیں. تو اس لیے پھر بھی میں بار بار کہتا ہوں کہ دیکھو دوسرے مخالف کی بات کو سننے کا بھی تحمل رکھو. اگر کوئی 8 رکعتوں پہ دلائل دے رہا ہے تو ہم بھی سن لیتے ہیں, غصہ نہیں کرتے, کوئی کمنٹس نہیں کرتے. علماء جہاں بھی ہو قابل احترام ہے, چاہے وہ 8 والے ہوں چاہے وہ 20 والے. جو لوگ 8 رکعتیں پڑھتے ہیں میں ان کی نیتوں پہ کبھی شبہ نہیں کرتا. میں یہ کہتا ہوں بھائی ان کی سمجھ میں یہی عمل آ رہا ہے, یہ اس کو سنت سمجھ رہے ہیں, تو اگر واقعی ایسا ہے تو انشاءاللہ اس پہ بھی ان کو ثواب ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اجتہد المجتہد فإن اصاب فلہ اجران وإن اخطأ فلہ اجر واحد, کہ اگر کوئی اجتہاد کرے مجتہد جو اہل ہو, وہ عوام کو نہیں, جو علماء ہیں اجتہاد کے قابل ہیں, صلاحیت ہے ان میں, وہ جب کسی مسئلے پہ غور و فکر کر کے رائے قائم کرتے ہیں, اگر وہ درست نتیجے تک پہنچتے ہیں تو 2 اجر ملتے ہیں, اگر غلط نتیجے تک پہنچتے ہیں تو بھی ان کو 1 اجر ملتا ہے, کیونکہ ان کے حبس میں یہی تھا. تو بعض لوگ ایسے جو جن کو اتنا ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں بھی 8 ہی ہیں, تو اب اگر واقعی وہ ان کے دل میں یہ سمجھ میں آ رہا ہے, ان کو ہمارے دلائل سمجھ میں نہیں آ رہے, تو بھائی پھر ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ اللہ ان کو اس بیس پہ جہنم میں اٹھا کے پھینک دیں گے یا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. ایسا نہیں ہے, کوئی بات نہیں, سن لیں, ٹھیک ہے نا, گالیاں نہ دیں کمنٹس میں, ٹھیک ہے, جاہل, مفتی, مقلد, اندھا, فلانا, پتہ نہیں کیا کیا, ایسے یہ طرز عمل صحت کے لیے نقصان دہ. تو دلائل کا جواب ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہوتا تو بھائی جیسے پڑھ رہے ہو پڑھتے رہو. اب سعودی عرب سے لوگوں کے میرے پاس کالز آتی ہیں کہ ریاض میں 8 رکعتیں ہو رہی ہیں تو ہم کیا کریں. میں یہ نہیں کہتا یہ جاہل گمراہ امام بڑھ جاؤ یہاں سے, میں کہتا ہوں اس 8 ان کے پیچھے پڑھ لو, باقی 12 گھر جا کے پڑھ لو, تو ان کے پیچھے پڑھ لو تاکہ کچھ تو ہو نا, سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, کچھ نماز تو جماعت سے ہو. تو اگر ہم ان کو گمراہ کہہ رہے ہوتے یا یوں کہہ رہے ہوتے کہ یہ حدیث کے منکر ہیں یا یہ سمجھتے نہیں ہے بات کو اور نکل پڑتے ہیں رات کو, یہ اس طرح کے لوگ ہیں, تو ہم یہ کہتے کہ بھائی پڑھو ہی نہیں. قادیانی کے پیچھے پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں ہم, رافضیوں کے پیچھے پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں؟ نہیں دیتے. اسی طرح ہم اس طرح کے لوگوں کے پیچھے بھی نہیں پڑھنے دیتے, صحابہ کو حجت ہی نہیں مانتے. تو لیکن اگر یہ تو نا اختلاف رائے کا کیا کریں, تحمل کریں. تو اس لیے ہمیں اس پر پورا اطمینان ہے کہ جو خلفائے راشدین کی سنت تھی جس کو پوری دنیا میں رائج کیا اسی دور میں, وہ کتنی رکعتیں تھیں؟ 20 رکعتیں تھیں. اور نبی نے بار بار صحابہ کو فالو کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے, سمجھ رہے ہو. ہاں تراویح سنت موقدہ ہے. اب یہ بھی کہیں میں نے پڑھا کہ لوگ کہہ رہے ہیں سنت موقدہ ہوتا کچھ نہیں ہوتا, تو یہ تو پوری بنیادوں کو ہلا رہے ہیں بھائی. سنت کی 2 قسمیں, ایک وہ جس کی تاکید زیادہ ہے, تو جس کی تاکید زیادہ ہے وہ موقدہ کہلائے گی نا, اور کیا کہلائے گی. کہنے حدیث میں دکھاؤ سنت کی 2 قسمیں, موقدہ اور غیر موقدہ. بھائی ہم حدیث میں یہ تو دکھا سکتے ہیں کہ اس کی تاکید زیادہ ہے, اس کی تاکید کم ہے, تو جس کی تاکید زیادہ ہو ہم نے اس کو موقدہ کا نام دے دیا. آپ اگر کوئی اور نام دینا, انگلش میں کوئی نام دینا چاہتے ہو تو انگلش میں کوئی نام دے, تو نام دینے میں بھی حدیث دکھائیں. یہ تو ایسے ہی ہوگے جیسے آپ کا نام کیا ہے بھائی, تنویر. بھائی آپ بدعت ہو, یہ کیوں بدعت کہہ رہے ہیں, آپ اپنا نام حدیث میں دکھاؤ تنویر. تو بھائی نام تو کوئی بھی کسی کو کچھ بھی, ٹرم جو ہے نا, ٹرم لا مشاہتہ فی الاصطلاح, کوئی بھی ٹرم وضع کرنے میں کوئی بخل نہیں ہے, کوئی بھی کچھ. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ واجب کہاں سے نکالا, وطر واجب ہوتے ہیں کہاں سے نکالا. کل میں کسی پروفیسر صاحب کا بیان سن رہا تھا یوٹیوب پہ, انہوں نے کہا یہ واجب کچھ نہیں ہوتا, صرف فرض ہوتا ہے اور نفل ہوتی ہے, بس واجب کچھ نہیں ہوتا. بھائی وطر ایک ایسی نماز ہے جو فرض تو نہیں ہے, کیونکہ نماز فرض کتنی ہے 5, لیکن اس کے چھوڑنے کی اجازت بھی نہیں ہے. حضرت علی سے کسی نے پوچھا کیا میں وطر پڑھوں یا چھوڑ دوں, انہوں نے فرمایا کہ یہ ایسے فرض تو نہیں ہے جیسے فرض نماز, لیکن تمہارے نبی کی یہ سنت ہے, لا ينبغي لأحد ان يتركه, کسی کے لیے کیونکہ یہ سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ تمہیں ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں لا ينبغي کا لفظ اسلاف کی زبان میں وجوب کے معنی میں استعمال ہوتا تھا کہ لازم ہے, کیونکہ اگر یہ حضرت علی چھوڑنے کی اجازت دے رہے ہوتے تو پتہ کیا کہتے کہ فرض نہیں ہے,
लिहाजा चाहो तो पढ़ो, चाहो तो छोड़ दो। उन्होंने फरमाया ला यंबगी, ला यंबगी। इसी से इमाम अबू हनीफा ने क्या एक इस्तिलाह वज़ा कर ली कि भाई हमें कुछ इबादतें ऐसी मिलती हैं जो फर्ज तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत ही हल्की हों। तो उसके लिए इमाम अबू हनीफा ने पब्लिक को समझाने के लिए एक टर्म वज़ा कर ली, उसको वाजिब का नाम दे दिया। तो ये इस्तिलाह है भाई। तो अब वितर को हम कहते हैं कि भाई छोड़ना जायज नहीं है, लेकिन अगर छोड़ दी तो ऐसा नहीं होगा जैसे फर्ज नमाज छूट गई आपसे। तो वाजिब से कम दर्जा होता है सुन्नत मुअक्कदा का, वो तरावी है। फजर की 2 सुन्नतें हैं, जोहर की 4 सुन्नतें हैं, ये सुन्नत है, मगर इनकी ताकीद आम सुन्नतों से ज्यादा। इसको फुक़हा कहते हैं कि हमारी टर्म में, हमारी इस्तिलाह में सुन्नत मुअक्कदा उस सुन्नत को कहा जाएगा जिसको महज सुस्ती और काहली और इस बेस पे छोड़ना कि सुन्नत ही तो है, तो ऐसा आदमी काबिले मलामत है। ये नहीं कहा कि गुनहगार होगा, फरमाया काबिले मलामत है और गुनाह का खतरा है। खतरा है कि नबी ने एहतमाम किया, सहाबा कराम ने एहतमाम किया, उसको राइज किया और आप उसको बिल्कुल अहमियत ही नहीं देते। चलो जमात से नहीं पढ़ते, अपने तौर पे पढ़ लें, थकावट भी नहीं है, तबीयत में निशात भी है, बिल्कुल आप उसको उड़ाए चले जा रहे हैं, तो काबिले मलामत है। ऐसे आदमी को मलामत की जाएगी, भाई साहब रमजान है भाई, कुछ तो ख्याल करो। हम ये थोड़ी करेंगे डंडे मारेंगे उसके सर पे, क्यों नहीं आ रहा भाई? डंडे तो फर्ज नमाज छोड़ने वाले के सर पे मारे जाएंगे, लेकिन हम नहीं मारेंगे, हुकूमत मारेगी। तो तरावी छोड़ने वाले के सर पे डंडे नहीं मारे जाएंगे, उसको ताना दिया जाएगा, यार रमजान है यार, कुछ ख्याल करो। तो बस हम भी यही कह रहे हैं ना। लेकिन इस पे भी प्रोफेसर साहब हैं, उन्होंने पूरा मौलवियों के खिलाफ एक क्लिप बना दिया, पता नहीं कहां से निकाली तरावी, सुन्नत मुअक्कदा कहां से निकाले, कुछ भी नहीं है। तो मलामत है, तो मलामत में यही है कि मेंबर पे बैठ के इमाम साहब भी ताना दे सकते हैं, भाई क्या कर रहे हो, क्यों नहीं पढ़ रहे। आई बात समझ? जैसे फजर की 2 सुन्नतें छोड़ दो, बिला वजह छोड़ दो, तो काबिले मलामत है या नहीं है? तो अब ये मसला समझने कि तरावी सुन्नत मुअक्कदा है, कभी अगर छूट जाए कभी कभार तो कोई हरज नहीं है। छोड़ने का मामूल बनाना ये गलत है। कभी थकावट है या सफर है, बाज़ दफ़ा ऐसे होता है थके हुए आए हैं, बिल्कुल उठा ही नहीं जा रहा, पुलिस बुलवानी पड़ेगी इनको उठाने के लिए, तो ऐसी सूरत में छोड़ने की गुंजाइश है। लेकिन एक बात याद रखो, ये जो सुन्नत मुअक्कदा है, ये या तरावी है खास तौर पर, जो पढ़ता है वो पढ़ता है, जो छोड़ता है वो नहीं पढ़ता। तजर्बा ये है, दरमियान वाला तबका मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा कि मैं तो कुछ पढ़ लूंगा, कुछ छोड़ दूंगा, फिर 2-4 दिन में गायब। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी काम को करते थे तो कैसे करते थे? दिल जमी के साथ। तो अगर हिम्मत करके आपने कहा ना पूरे रमजान में पाबंदी से पढ़ूंगा तो पढ़ लोगे, अगर ये कहा कि छोड़ने की भी इजाजत है, पढ़ने की भी इजाजत है, तो छोड़ने वाला काम ज्यादा होगा, पढ़ने वाला शुरू में थोड़ा होगा और बिल्कुल ही गायब हो जाएगा, फिर 27वीं रात को थोड़ा सा दोबारा हो जाएगा। ठीक है ना, बस इतना ही होगा। इसलिए जब सहाबा ने इसका एहतमाम किया पाबंदी के साथ, तो फिर आप भी पाबंदी से के साथ करें। ठीक है ना। खास तौर पे वो लोग जिनको कुरान याद नहीं है, उनको तो कुरान सुनने का तरावी में मौका मिल रहा है, वो तो पूरे साल इस तरह से कुरान नहीं सुन सकते भाई, वो तो ये मौका हाथ से जाया ना जाने दें। तो अब ये समझ में आ गया तरावी का मसला। और ये जो फिर भी मैं बार बार कहता हूँ, लड़ो नहीं अल्लाह का वास्ता। जो 8 पढ़ रहा है ना, वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम है, और हम 8 वालों से भी कहते हैं कि हमको भी इंसान का बच्चा समझो भाई, हम भी मुसलमान हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं, हमें काफिर मुशरिक करार मत दो। ये गुजारिश ही कर सकते हैं, बाकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, कोई किसी को भी किसी भी वक्त दायरे इस्लाम से निकाल सकता। मेरे जब लोग फोन पे खून चूसते हैं ना, बार बार कहते हैं उसने यूं कहा, उसने यूं कहा, आप बताएं। मैंने कहा भाई इसलिए उसने कहा कि गवर्नमेंट की तरफ से उसको ऐसा कहने पर कोई पाबंदी नहीं है। अब एक खातून का फोन आया, मेरे मियाँ ने मुझे यूं करके तलाक दी है, मेरे मियाँ ने दी है, बताएं मैं क्या करूं। मैंने कहा इसलिए दी है, मुझे डांट रही है। ठीक है ना। जब बार बार मैंने कहा भाई वो उन्होंने इसलिए दी है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, उन पर दे दी। अब मसला ये कि देने के बाद पूछे कि अब क्या है, हो गई कि नहीं हो गई, उसका गुस्सा मेरे ऊपर क्यों निकाला जा रहा है भाई। तो लोग अजीब अजीब हमसे जो है ना, वो एक बहुत मोटे आदमी का इंतकाल हो गया, अब उसके बच्चे जनाजे की चारपाई लेके जा रहे हैं, तो वो भारी था तो कोई कंधा ही नहीं दे रहा। अब वो लोगों से कह रहा है भाई इसको कंधा तो दो, तो जिसको भी कहता है ना कंधा दो, वो कहता है मैंने थोड़ी मारा है इसको भाई जो मैं इसको कंधा दूं। तो आपस में मोहब्बत से रहें, चलता है ये 8-20 ये चलते रहेंगे इख्तलाफात। ये खत्म पता है कब होंगे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो ये सारे इख्तलाफात क्या हो जाएंगे, या तो हम 8 पे आ जाएंगे ठीक है, या वो किस पे आ जाएंगे, 20 पे आ जाएंगे, तो ये खत्म हो जाएंगे। तो उससे पहले हम जो काम उन्होंने करना है हम क्यों करें? हम तो ये कोशिश करेंगे भाई जो हमारी समझ में आ रहा है हम तो उसको फॉलो करें।